اب تمام ولیوں کے بادشاہ شہنشاہ سردار سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ، وہ ہمارے امام ہیں، پیران پیر ہیں، ہم آپ کے غلام، آپ کے مرید ہیں، قادری غلام ہیں۔ آپ کا نظریہ کیا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں؟ فرماتے ہیں چاروں خلفائے راشد کا ذکر فرمایا، چاروں کا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر، کہ ان چاروں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یہ نظریہ کون بیان کر رہے ہیں؟ سیدنا غوث اعظم بیان کر رہے ہیں۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کا معیار بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر نے لوگوں کو بیان کیا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا میرے مولا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کیا تھا، اب جو ابو بکر سے تم میں بہتر ہے اسے امیر و امام بنا لو۔ تو سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ ہماری نظر میں یہی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور ان بیعت کرنے والوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی شامل تھے۔ یہ بات حضور غوث پاک نقل فرما رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں غنیۃ الطالبین میں کہ 3 دن تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا، اے لوگو کیا کوئی شخص ایسا ہے جس نے مجبوراً میری بیعت کی ہو؟ اگر ایسا ہے تو میں اپنی بیعت واپس لیتا ہوں، جس پر تم راضی ہو، جسے اپنے لیے افضل سمجھتے ہو تم اس کی بیعت کر لو۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا لا نکیلک ولا نستقیلک ابدا قدمک رسول اللہ فمن یؤخرک۔ حضرت علی نے کیا فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق کو کیا فرمایا کہ ہم آپ کے عہد کو نہیں توڑتے، اور جو آپ سے ہم نے بیعت کر لی ہے کبھی بھی اس کو نہیں توڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر آپ کو مقدم کیا ہے تو کون ہے جو آپ کو پیچھے کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں سکہ راویوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان اشد الصحابۃ قولا فی امامت ابی بکر، فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ سکہ راویوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک تمام صحابہ میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت تھے کہ جو حضرت ابو بکر کی امامت پر خلافت پر سب سے زیادہ سخت موقف رکھتے تھے، آپ کی بیعت پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غوث پاک پھر فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا تو کچھ اصحاب نے عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں جلال ہے، اور ان کی طبیعت میں جلال ہے تو آپ ان کو ہمارے اوپر مقرر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس بارے میں آپ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں بارگاہ رب العزت میں عرض کروں گا استخلفت علیہم خیر اہلک، اے میرے مولا میں نے تیرے بندوں میں سب سے بہتر جسے پایا اس کو ان پر خلیفہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد یہ کرنے سے ہم پر یہ بات واضح کر دی کہ نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ باقی صحابہ سے افضل ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق بھی باقی صحابہ سے افضل و اکرم تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔